یا ایہا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والوں ایمان لاؤ۔ یہ آیت قرآن کریم کی بڑی عجیب آیاتوں میں سے ایک آیت ہے، چونکہ اس کے اندر خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، مخاطب بھی ایمان والے ہیں، اور پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لے کر آؤ۔ بڑی عجیب آیت ہے کہ ایمان والوں سے ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے۔ کیا مفہوم ہوگا کہ ایمان والے کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ تو علماء نے اس کے الگ الگ مطالب بیان فرمائے کہ پہلے دوسرے ایمان سے کیا مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں ایمان لے کر آؤ۔ تو دوسرے آمنو سے بعض لوگوں نے، بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے معنی اتقو کے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ بعض لوگوں نے فرمایا وہ لوگ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں وہ اپنے دل سے بھی اقرار کرنے والے بنے۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہ اے ایمان والوں ایمان لے کر آؤ، یعنی اپنے قول اور فعل سے بھی ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے کہتے ہو اور فعل سے اس کا انکار کرتے ہو، تو قول اور فعل دونوں سے ایمان لے کر آؤ۔ یہ پوری آیت، اس آیت جو پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لے کر آؤ۔ مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سچے طریقے پر، سچی روش پر زندگی گزارو۔ جس طریقے سے مسلمان ہوا کرتے تھے ویسے بن کر زندگی گزارو۔ جس طریقے سے تمہارے اکابر و اسلاف نے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے زندگی گزارو۔ جس طریقے سے تمہارے بزرگوں نے، تمہارے صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے اس زمین پر، آسمان کے نیچے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے زندگی گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں تم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی ذات پر اور رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ بھی مسجد کے اندر ہیں، میں بھی مسجد کے اندر ہوں۔ آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکو، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، اور ہم اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ ہمارے جسم کا کون سا عضو مسلمان ہوا ہے، ہمارے جسم کا کون سا عضو مسلمان ہوا ہے۔ اگر ہماری آنکھ مسلمان ہو گئی تو پھر یہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑے گی۔ اگر ہمارے کان مسلمان ہو گئے تو پھر یہ گندے گانے نہیں سنیں گے۔ اگر ہماری زبان مسلمان ہو گئی تو پھر اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ مسلمان ہو گئے تو ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہمارے پیر مسلمان ہو گئے تو پھر ان پیروں کو غلط جگہ پر نہیں لیا جا سکتا۔ ہمارا دل مسلمان ہو گیا تو اس دل میں گندی سوچ و فکر نہیں آ سکتی۔ میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سب ایک سیکنڈ کے لیے دل کو، گردن کو جھکا کر ذرا سا دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ ہمارے جسم کا کون سا عضو مسلمان ہوا ہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ دنیا میں آ جانا آسان ہے، لیکن مسلمان بن کر، سچا انسان بن کر زندگی گزار جانا یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مسلمان کی پہچان بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے بڑوں کا اکرام کرنے والا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو ایثار اور قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے علماء کی قدر کرنے والا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔
پوری انسانیت کے حقوق ادا کرنے والا ہو، راستے کے حقوق ادا کرنے والا ہو، چلنے والوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، بیٹھنے والوں کے حقوق ادا کرنے والا، جس لائن میں ہو اس کے حقوق ادا کرنے والا ہو، مسلمان ہو اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، فرمایا اس کی مسلمانی کے اندر شک ہے، اس کے ایمان کے کامل ہونے میں ابھی شک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایثار کے ساتھ، ہم قربانی کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، چونکہ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ الدین النصیحہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دین سراپر خیر خواہی ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا چاہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ کر کے دنیا کے اندر دکھایا ہے۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گئے، آپ نے فرمایا بھائی ان کی مہمانی کون کرے گا، کون ہے جو ان کو اپنے گھر کے اندر لے جائے گا اور آج رات کو ان کو مہمانی کرائے گا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اپنے گھر میں ان مہمان کو لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہاں اتنا ہے جتنا بچوں کو کافی ہو جائے۔ فرمایا ایسا کرو بچوں کو لوریاں دے کر ان کو سلا دو اور مہمان کے لیے جلدی سے کچھ تیار کر کے لاؤ۔ تو اس نے کہا سنت تو یہ ہے، ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے کہ سنت یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں مہمان کھانا کھاتا ہے، میزبان کھڑے ہو کر اس کے لقمے گنتا ہے، کتنی روٹی کھا لی، کتنی پلیٹ چاول کھا لی۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا جائے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ سنت تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے گا، اور کھانا تو اتنا ہے کہ ایک کوزہ لے کر جاتے ہیں کہ اگر کچھ زندگی کی رمق باقی ہوگی تو میں ان کو پانی پلا دوں گا۔ جب ان کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر پہنچتے ہیں اور قریب تھا کہ مشکیزے کا منہ کھول کے ان کے ہونٹ سے لگاتے کہ وہ پاس میں جو صحابی پڑے ہوئے تھے وہاں سے آواز آ گئی العطش العش، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو سل لیا اور یوں حکم دیا کہ پہلے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ یہ اس کے پاس پانی لے کر مشکیزہ لے کر پہنچے ہیں اور اس کے ہونٹوں کے قریب تھا کہ اس کو لگا کر پانی پلاتے۔ تیسرے صحابی کی آہ آ گئی کہ مجھے بھی پیاس لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے ہونٹوں کو سلا اور اس کو حکم دیا کہ آپ تیسرے کے پاس پانی لے کر جاؤ۔ وہ تیسرے کے پاس پانی لے کر پہنچے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہاں سے بھگ کے دوسرے کے پاس آئے تو دوسرا بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ پہلے کے پاس آئے تو پہلا بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ مرتے وقت دنیا کی کسی قوم، دنیا کے کوئی لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو مرتے وقت ایسی ایثار اور قربانی دنیا کے سامنے پیش کر کے جائیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ موت کا دامن ہے اور موت کا فرشتہ روح کھینچنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کہ اے ایمان والوں ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسا وہ لوگ ایمان لے کر آئیں، جیسا صحابہ ایمان لے کر آئیں، ایسا ایمان مطلوب ہے، ایسا ایمان لے کر آؤ، اپنے ایمان کو ایسا بناؤ، قربانی دو، اپنے ایثار کو، اپنے جذبات کی قربانی دو، اپنے احساسات کی قربانی دو، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، بڑوں کے حقوق کو ادا کرو، چھوٹوں کے حقوق کو ادا کرو، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنو۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہ کرو، اپنی ذات سے کسی کو پریشانی میں مت ڈالو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے قربان ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالیں گے۔
یہ مسلمانوں کی عزت اور شان و شوکت کے غلبے تھے۔ جس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان غلبے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا تو مسلمانوں کے حالات ایسے تھے، ہندوستان سے ہندوؤں نے مشورہ کر کر ایک نوجوان کو بغداد، جس زمانے میں مسلمانوں کا مرکز تھا، کہ جا کر دیکھو یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے جھنڈے کیوں گڑتے چلے جا رہے ہیں، کیوں اسلام فتح ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، جا کر معلوم کرو کہ ساری دنیا میں اسلامی پرچم کیوں لہرا رہا ہے۔ اور اس کو اپنے کرائے پر اور خرچے پر اس نوجوان کو بغداد بھیجا۔ وہ تھکا ہارا نوجوان وہ بغداد پہنچا، بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، تو وہ کسی ہوٹل پر جا کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ سامنے کی بیچ پہ ایک دوسرا آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، وہ اس کو بہت غور سے دیکھنے لگا، تو وہ ہندو نوجوان گھبرایا، معلوم نہیں مجھے کیوں غور سے دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے سوچا میں پردیسی ہوں، شاید اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اپنا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بل پیمنٹ کرنے کے لیے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ بھائی تمہارا پیمنٹ تو ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میرا پیمنٹ کس نے کر دیا؟ کہا کہ وہ جو سامنے کی بیچ پہ بیٹھا ہوا تو میں گھور کے دیکھ رہا تھا، اس نے تمہارا بل پیمنٹ کر دیا۔ تو اس نے کہا وہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے۔ کہا ہاں بھائی ہمارے پورے شہر کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی نیا آدمی آتا ہے، مہمان آتا ہے تو اس کا بل کوئی نہ کوئی پیمنٹ کر ہی دیتا ہے۔ وہ بڑا متاثر ہوا کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ کسی دکان پر گیا، کوئی چیز اس کو خریدنا تھی، اس دکان والے سے پوچھا بھائی یہ چیز آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کتنے کی ہے؟ کہا اتنے کی ہے۔ کہا ایک عدد مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا بھائی ایک بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہی چیز تمہیں سامنے والی دکان سے مل جائے گی، تم اس سے یہ چیز جا کر خرید لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس دکان پر گیا، وہاں سے وہ چیز خریدی اور خرید کے پھر اس دکان والے کے پاس آیا اور یوں کہا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ چیز تمہارے پاس نہیں تھی؟ کہا تھی۔ کہا پھر تم نے کیوں یہ چیز نہ دی؟ کہا بھائی میں آج صبح سے دکان کھول کے بیٹھا ہوں، میرے پاس آج اتنے گراہک آ چکے ہیں جس سے آج کی میری روزی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ یہ سامنے والا میرا پڑوسی ہے، اس کی دکان پر آج ایک بھی گاہک نہیں آیا ہے۔ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ میرا پڑوسی ہے، میرے گھر پہ آج چراغ جلے گا، میرے گھر پہ روٹیاں بنیں گی، میرے بچے آج پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے، لیکن یہ میرا پڑوسی ہے جو آج بھوکا رہ جائے گا۔ اس کے گھر پہ آج چولہا نہیں جلے گا، اس کے گھر پہ آج روٹیاں نہیں پکیں گی، اس کے بچے آج لقمہ بھر کر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیں گے۔ میں نے اس لیے تمہیں اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کی بھی کچھ بکری ہو جائے اور اس کے گھر کے بھی چولہے جل جائیں اور اس کے بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ وہ حیران ہو گیا، یہ مسلمانوں کے زمانے میں، جس زمانے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، ایسے زندگی مسلمان گزارا کرتے تھے۔ ہم بھی ایسے ہی بننے کی کوشش کریں، ہمارے اندر بھی ایسی ہی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ارے کسی زمانے کے فقیر بھی آج کے مولوی اور ملا سے اور کسی بڑے پڑھے لکھے سے بھی زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے۔ ان کے ایمان، ان کا تقوی، ان کی طہارت اس زمانے کی کسی اچھے پڑھے لکھے سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں دہلی کی جامع مسجد پہ ایک فقیر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک انگریز مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا، تو وہ انگریز جب زینے چڑھنے لگا تو اس فقیر نے اس سے کہا بھائی مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ عطا کر دو۔ تو اس انگریز نے بٹوے میں سے پیسے کچھ نکال کر اس کو دیے اور اندر جامع مسجد دیکھنے چلا گیا۔ وہ مسجد دیکھی، اس کو پسند آئی، واپس آیا، اپنی بیوی سے جا کر کہا آج میں نے مسلمانوں کی جامع مسجد دیکھی ہے، بڑی عالی شان بڑی ہے، بڑے اونچے اونچے اس کے مینارے ہیں، اس کے گنبد بہت خوبصورت ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ بنائی گئی ہے، پتھر بہت بہترین اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم اکیلے چلے گئے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اس نے کہا اگلے سنڈے تمہیں بھی لے چلوں گا۔ تو اس کی بیوی اتوار کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ رات کو وہ انگریز جب سونے کے لیے بستر پر پہنچا اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کا وہ بٹوا جو جس سے اس نے پیسے نکالے تھے وہ بٹوا کہیں گر گیا ہے۔
اور اس کے اندر اس زمانے میں 300-400 روپے تھے، جس زمانے میں سرکاری تنخواہ 1 روپے یا 2 روپے ہوا کرتی تھی، اور پوری کی پوری بکری اٹھنی کی آ جایا کرتی تھی۔ اس زمانے کے 300-400 روپے اس کے اندر رکھے ہوئے، وہ بڑا حیران سرکردہ ہوا، پریشان ہوا، کیا کرا جائے، لیکن کرتا کیا، مرتا کیا نہ کرتا، پتہ تو ہے نہیں کہاں گرا ہے، لہذا وہ بیچارہ رہ گیا۔ کہتے ہیں اگلے ہفتے اپنی بیوی کو لے کر وہی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا۔ جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو وہی فقیر ایک جھولا ٹانگے ہوئے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں آپ کا 1 ہفتے سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی تو کیوں انتظار کر رہا تھا؟ تو اس نے اپنے جھولے میں سے بٹوا نکالا اور وہ بٹوا اس انگریز کو عطا کر دیا۔ اس نے دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ یہ میرا ہی بٹوا ہے۔ اس نے اندر کھولا تو جیسی اس کی رقم رکھی ہوئی تھی ویسے کی ویسی پوری کی پوری رقم اس بٹوے کے اندر موجود تھی۔ وہ انگریز بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا بھائی تو نے اس میں سے 1 روپیہ بھی نہ لیا؟ یہ تو تیری 7 نسلوں کے لیے پیسے کافی ہو جاتے، تو نے اس میں سے کیوں کچھ نہ لیا؟ تو اس نے کہا، فقیر نے کہا کہ ہاں دل تو میرا بھی چاہا تھا کہ کچھ اس میں سے ہاتھ صاف کر دوں، لیکن ایک بات کا خیال آ گیا جس کی وجہ سے میں نے آپ کا بٹوا آپ کو جوں کا توں لوٹا دیا۔ تو اس نے کہا کس بات کا خیال آیا تھا؟ تو اس فقیر کی بات سنو، اس کو کس بات کا خیال آیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ عیسائی ہو اور میں مسلمان ہوں، کل قیامت کے دن جب سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ ہوں گے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، اور ہر ایک کا مقدمہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ مجھے اس بات کا خیال آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کل آپ اپنے نبی سے شکایت کریں کہ امت محمدیہ کے ایک فرد نے میرا بٹوا چرایا ہے، تو آپ کے نبی میرے نبی سے یوں کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا ہے، تو میرے نبی کا سر میدان محشر میں شرمندگی سے جھک جائے گا۔ مجھے اس بات کا خیال آ گیا، اس لیے میں نے آپ کا بٹوا واپس کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک فقیر جو بھیک مانگنے والا ہے، اس کا ایمان دیکھو، اس کا تقوی دیکھو، اس کے اندر کی صلاحیت دیکھو، وہ کس درجے کا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، اور اس کو کس بات کا خیال آ رہا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے اعمال جب کل اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، نبی بھی سامنے ہوں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے نبی کا سر شرمندگی سے جھک جائے؟ کل جب وہ بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے جنہوں نے 500 سال عبادتیں کی ہیں اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، جب ان کے اعمال نامے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے اور ایک میرا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، کبھی میں نے یہ سوچا کہیں ایسا تو نہیں ہے میرے اعمال کی وجہ سے میرے نبی کا سر کل قیامت کے دن میدان محشر میں شرمندگی سے جھک جائے؟ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا، اللہ نے یہ وقت دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بنائیں، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی بنیاد کو، اپنے اخلاق کو، اپنی معاشرت کو، اپنی دیانتداری کو، اپنی امانت داری کو بنانے کا یہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے اور ان کی 500 سال کی عبادتیں ہوں گی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور ایک میرے اعمال نامے ہوں گے اور ایک آپ کے اعمال نامے ہوں گے، تو ہم اللہ کے دربار میں کیا پیش کریں گے؟ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ رمضان اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بنائیں، ہم اپنے اخلاق کو بنائیں، ہم اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کریں جس سے غیر دیکھیں تو کہ ہاں مسلمان ایسا ہوتا ہے، ایک ایمان والا ایسا ہوتا ہے جو اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، جو سچائی کا پکا ہوتا ہے، جو وفاداری کا پکا ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پوری مسلم قوم کو اللہ سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور جیسا اللہ چاہتا ہے ہمارے اندر وہ صفتیں اللہ تبارک و تعالی پیدا کر دے۔
اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں کہ اے اللہ یہ رمضان تو نے ہمیں دیا ہے، اے اللہ یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب کا، ہماری زندگی میں بدلاؤ کا، ہماری زندگی میں تبدیلی کا اے اللہ تو یہ مہینہ بنا دے۔ اور ایک دعا اس ماہ مبارک میں خاص طور سے مانگے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے آج مسجد کا عادی بنایا ہے، جس طریقے سے آج اذان ہوتی ہے مسجد کو دوڑ کر آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، شوق کے ساتھ آتے ہیں، جذبے کے ساتھ آتے ہیں، میرے مولا عید کے چاند کے بعد بھی وہی مؤذن وہی اذان دے گا، وہی حافظ صاحب وہی قرآن پڑھیں گے، نہ امام بدلے گا، نہ مؤذن بدلے گا، نہ آپ کے دن رات بدلیں گے، نہ یہ مسجد بدلے گی، کچھ نہیں بدلے گا، میں بدلوں گا، میری ذات بدلے گی کہ ہم رمضان کے نمازی بن گئے۔ اللہ سے اس رمضان میں مانگنا ہے کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو ہدایت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ اے اللہ دنیا کے چکروں میں پڑھ کر میں غافل ہو جاتا ہوں، میرے مولا تو میری زندگی کو تبدیل کر دے۔ آنے والی رمضان کے بعد کی زندگی اے اللہ جس طریقے سے آج گزار رہے ہیں اے اللہ باقی زندگی بھی اسی طریقے سے گزارنے والی بنا دے، تو اس پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔